औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यूट्यूब के तमाम सुनने वाले और देखने वालों को मेरा बहुत बहुत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपके कामों में आपकी जो आपकी मुश्किलात हैं अल्लाह पाक उनको हल करे और आपके हर काम में बरकत अता फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ उन लोगों की जिन्होंने यूट्यूब चैनल को मेरे देखा, उसको सब्सक्राइब किया और बात को समझने की कोशिश भी की और आगे भी बढ़ाई और मुझे कमेंट भी आए और मुझे अप्रिशिएट भी किया गया। मुझे बहुत अच्छा लगा। अल्लाह का बहुत शुक्र है एहसान है कि जिस मकसद के लिए मैंने ये बनाया है अल्लाह पाक उस मकसद को भी पूरा फरमाए, दुनिया आखिरत दोनों की भलाई अता फरमाए, आमीन। असल में आज जो मेरा टॉपिक है वो बाकायदा स्क्रिप्टेड नहीं है, मैंने उसको कुछ रिसर्च नहीं किया, बस एक चीज़ थी जो मुझे बहुत दिल को बुरी लगी तो मैंने सोचा कि मैं आपसे ज़रूर शेयर करूं। इसीलिए मुझे इस वीडियो का अनुमान भी समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने सुनने और सब्सक्राइब करने वालों और देखने वालों के ऊपर छोड़ूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद वो क्या राय देते हैं कि इस वीडियो का क्या अनुमान होना चाहिए। असल में कुछ दिनों से एक चीज़ बड़ी वायरल हो रही है। कोई इंडियन एक्टर है या फिर शायद मेरे ख्याल में म्यूज़िक की फील्ड में है वो बंदा, सिंगर है और नाम उसका मेरे ख्याल में सिद्धू था, जिसको पाकिस्तानियों ने बहुत ज़्यादा वायरल किया है। उसकी डेथ हो गई है ऑन द स्पॉट, उसको मर्डर हो गया उसका। तो उसको जो है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। तकरीबन मैं जब फेसबुक पे या यूट्यूब पे होती हूँ तो ज़्यादातर लोगों ने उसी की स्टोरियाँ लगाई हुई होती हैं और जो लोग लगाते हैं वो ज़्यादातर पाकिस्तानी ही होते हैं। ऐसा लगता है जैसे सिफ़े मातम जो है वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों के यहाँ ही है और लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं उसके मरने से। और एक मुशरिक के लिए इस कदर सॉफ्ट कॉर्नर हमारे पाकिस्तानियों में पाया जाता है, मुसलमानों में पाया जाता है कि बड़ी हैरानगी की बात है। जबकि इन्हीं दौरान मलिक यासीन साहब को उम्र कैद की सज़ा सुनाई दी। अब मलिक यासीन साहब कौन थे ये भी मुझे शायद बताना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये मालूम ही नहीं कि मलिक यासीन है कौन और उनको क्यों गिरफ़्तार किया गया और उनको उम्र कैद की क्यों सज़ा सुनाई गई। असल में ये एक कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा है जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कश्मीरियों की आज़ादी के लिए वक़्फ़ कर दी, अपनी पर्सनल लाइफ को उन्होंने कुर्बान कर दिया और पूरी ज़िंदगी इस तरह से गुजारने का उनको सिला ये मिला कि हिंदुओं ने आखिर में उनके आगे घुटने टेक दिए। मैं तो ये कहूँगी कि उनके आगे घुटने टेक दिए, उन्होंने हार नहीं मारी और उनको उम्र कैद की सज़ा दी, वरना इनके लिए मारना तो कोई मुश्किल काम तो है नहीं, आप तो जानते ही होंगे। तो उनको सज़ा दे दी। उनकी गिरफ़्तारी के लिए किसी ने भी, मेरी नज़र से तो खैर अब तक नहीं गुजरा कि किसी ने कोई स्टोरी लगाई हो, सिर्फ़ एक मखसूस जमात के, इसके अलावा और कोई भी बंदा ऐसा नहीं था, ना बंदी ऐसी थी जिसने मलिक यासीन साहब को अप्रिशिएट किया हो या उनके गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ बोला हो या उनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया हो कि नहीं जी ये हैं असल में हमारे हीरो, जिन्हें हम हीरो कह सकते हैं क्योंकि इन्होंने दुनिया और आखिरत दोनों बना ली। तो ऐसे लोगों को हाईलाइट करने के बजाय हम लोग मुशरिक लोगों को हाईलाइट कर रहे हैं, उनकी डेथ्स को हाईलाइट कर रहे हैं, उनकी सक्सेस को हाईलाइट कर रहे हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? अभी मेरे ख्याल में कल या परसों एक और सिंगर की डेथ हुई है और वो भी कॉन्सर्ट के दौरान हुई है और के नाम है शायद उस आदमी का, और उसके के लिए भी लोग इतने परेशान हो रहे हैं कि वो सिंगर मर गया। भाई ठीक है, कोई मर गया, ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में, जो आया है उसको जाना भी है, लेकिन हम उन लोगों को प्रमोट क्यों करें जिनसे हमारे ना तो दीन का कोई वास्ता और ना ही दुनिया का कोई वास्ता, क्योंकि वो अहले ईमान नहीं, वो मुशरिक हैं और मुशरिक लोग अल्लाह के दुश्मन हैं। अगर हम अल्लाह के दुश्मनों को आगे बढ़ाने की या प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं तो सोचें हम कहाँ खड़े। नाउज़ुबिल्लाह, ये अल्फाज में अदा भी नहीं कर सकती, हम कहाँ खड़े थे। हम भी उन्हीं लोगों के साथ खड़े, क्योंकि जो लोग जिस तरह का तर्ज़ अमल, जिस कौम का तर्ज़ अमल अपनाएगा वो उसी के साथ उठाया जाएगा। इतना तो मेरे ख्याल में सबको मालूम होगा। लेकिन हम कहाँ खड़े, हम किधर कर रहे हैं, हम मुशरिकों को जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं बजाय इसके कि हम अपने रहनुमाओं को, अपने उन हीरोज़ को जो दीन के लिए, जो दुनिया के लिए अपनी जानों की कुर्बानी लगा रहे हैं, उनको हमने हाईलाइट करने का सोचते भी नहीं, बल्कि उनकी टांगें खींचने की कोशिश करते हैं कि ये बड़ा मौलवी बना फिरता है, इसको दीन की और दुनिया की बड़ी समझ है। हम ऐसा क्यों करते हैं? एक मुसलमान से मोहब्बत क्यों नहीं कर रहा?
ایک مسلمان کسی دوسرے مذہب کے بندے سے اتنی محبت کیوں کر رہا ہے کہ وہ اس کے لیے اپنا اسٹیٹس بھی لگا رہا ہے, اپنی اسٹوری بھی لگا رہا ہے؟ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ آخر ہم میں ایسی کیا وجہ ہے, یا ہم نے اپنے بچوں کو میں ایسی کون سی کمی رکھ دی ہے کہ وہ بجائے ہمارے اپنے لوگوں کو سمجھنے کے دوسروں کو سمجھ رہے ہیں؟ پتہ ہے ایسا گھر میں بھی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ گھر والوں کو اتنا نہیں سمجھتے جتنا باہر والوں کو سمجھتے ہیں, اور یہ چیز جو ہے نا وہ افیکٹڈ ہے, اور یہ ہماری قوم میں بھی شامل ہو گئی ہے. کیا ہم اپنے بچوں کو ایک ایسی قوم بنا رہے ہیں جو اپنی ہی قوم کو کھا جائے؟ تو پھر ہمیں یاجوج اور ماجوج کی تو ضرورت ہے ہی نہیں. ہم خود یاجوج اور ماجوج بنے ہوئے ایک دوسرے کو کھا رہے. جو چیزیں سستی ہوتی ہیں اس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی ہمارے نزدیک, اور جو مہنگی ترین سطح پہ پہنچ جاتی ہے وہ بولتے ہیں بہت ہائی فائی ہے جی, برانڈیڈ چیز ہے کیونکہ یہ باہر سے آئی ہے. اور وہی چیز اگر پاکستانی کوئی بنا رہا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں. میں نے کتنے ایسی پوسٹیں دیکھی ہیں جس میں یونیورسٹی کے بچے, کسی نے گتے سے بائک بنائی ہوئی ہے, کسی نے اپنا ٹیلنٹ دکھایا ہوا ہے, اور کسی نے جو ہے نا وہ انجینئر مطلب ہے نہیں مکمل طور پر, لیکن پھر بھی اس نے اڑنے والا مطلب کھلونا نہیں, لیکن یہ کہ باقاعدہ وہ جہاز اڑ رہا ہے. گاؤں کا کوئی بندہ تھا, اس نے بنائی ہے. کسی ایک بندے نے بجلی بنانے کی بھی کوشش کی اور اس میں کامیاب بھی ہوا ہے. اس کے گاؤں والے باہر سے بجلی نہیں لیتے, وہ خود لیتا ہے. مطلب یہ ہمارے ہیروز ہیں جنہیں ہم پروموٹ ہی نہیں کر رہے, ہم پروموٹ کر رہے ہیں مشرکوں کو. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیں انٹرٹین کرتے ہیں. وہ ہمیں دین میں انٹرٹینمنٹ تو ہے ہی نہیں, سیدھی بات ہے. وہ ہمیں انٹرٹین کرتے ہیں. وہ ہمیں مطلب وہی بات آ گئی نا میوزک کی, جو میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں کہا تھا کہ میوزک اتنا زیادہ ہماری نوجوان نسل میں سما چکا ہے کہ ہم جو میوزک کے آلات ہیں اس سے بھی محبت کرنے لگے, جو میوزک سناتے ہیں اس سے بھی محبت کرنے لگے, ہر اس چیز سے محبت کرنے لگے جو میوزک سے ریلیٹڈ ہو. ہم ان چیزوں کو اہمیت ہی نہیں دیتے. ہاں بھائی یہ کر لیا بس ٹھیک ہے, یہ چھوٹی سی کامیابی پاکستانیوں نے حاصل کر لی, ٹھیک ہے, یہ چھوٹی کامیابی نہیں ہے. اسی لیے تو عبدالقدیر خان صاحب کی بھی اتنی اہمیت نہیں تھی جتنی ہونی چاہیے تھی. اگر یہی کوئی باہر کا بندہ ہوتا تو اس کو مت پوچھیں آپ کہاں بٹھایا جاتا, سروں پہ بٹھایا جاتا کہ اس بندے نے فلانا بندے نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے. مگر ہمارے یہاں کوئی صلہ نہیں. اسی لیے بھی وہ ہر انٹرویو بھی یہی کہتے تھے کہ شاید مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے اتنا بڑا کام کر دیا. میرا مقصد یہ ویڈیو بنانے کا ہے ہم اپنے لوگوں کو پروموٹ کریں, آپ اپنی چیزوں کو پروموٹ کریں, اپنے کلچر کو, اپنے مذہب کو پروموٹ کریں کہ ہمارے مذہب میں کتنی خوبصورتی ہے. اتنے بڑے بڑے ہیروز گزرے ہیں اور ان کے واقعات اگر ہم اپنے بچوں کو بتائیں نا تو آپ یقین کریں ہمارے بچوں کی زندگیاں سنور جائیں. وہ ان کی طرح بننے کی کوشش کریں, نہ کہ انڈین اور ویسٹرن ہیروز بننے کی کوشش کریں. بچوں میں ایک چائنیز گروپ نے اس قدر اپنی گانوں سے, اپنے ڈانسز سے اس قدر ذہنوں کے اوپر گھر کر لیا ان کے کہ وہ جو ہے اس کا نام لیتے ہیں, اور اس کا نام لیتے ہی وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ سب سے بیسٹ ہے, یہ سب سے بیسٹ ہے. اور اگر ویسا بننے کی کوشش کرنا شروع کر دیں تو وہ تمام گروپ کے لوگ مرد حضرات ہیں, لیکن وہ فل گیٹ اپ میں اور فل میک اپ میں آتے ہیں. اگر ہمارے بچے جو ہمارے میل بچے ہیں, ہمارے جو لڑکے ہیں, بیٹے ہیں, اگر وہ اس طرح کی حرکتیں کرنا شروع کر دیں تو, کیونکہ چھوٹے بچے تو ہر وہ کام کرتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں, تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم انہیں روکیں, زبردستی روکیں, کسی بھی طرح روکیں. ہمیں روکنا ہے ان کو, ورنہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارے اسٹیٹسوں پر ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ ہمارے ہیرو کہاں ہیں, ہمارے واقعات کیا ہیں, ہم دین اسلام کے بارے میں کیا بتائیں اپنے بچوں کو. کچھ بھی نہیں بتایا ہوا ہم نے, کچھ بھی نہیں, سوائے کلاس ڈپریشن کے, اور کچھ بھی نہیں بتایا ہم نے. یا اپر کلاس ہے یا لوور کلاس ہے, تم نے اچھا پڑھ کے اچھا کمانا ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بتایا ہم نے اپنے بچوں کو. پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے ہماری زندگیاں. ہم بچوں کو کیا کہیں, ہم خود ایسے ہیں شاید, ہمارے اندر کمیاں ہیں. ہم اپنا اسٹیٹس استعمال کر رہے ہیں یا ہم اپنا موبائل استعمال کر رہے ہیں فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی چیزیں ڈالیں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو, جسے بہت سارے لوگ کم سمجھتے ہیں, بہت کم سمجھتے ہیں ایسے لوگ. میں کسی سنگر کی بالکل بھی اگینسٹ بات نہیں کر رہی, میں صرف ان لوگوں کے اگینسٹ بات کر رہی ہوں جو ہمارے ہیروز کو نگلیکٹ کر رہے ہیں, جو یہ بات سمجھ ہی نہیں رہے کہ ہمیں کس طرح سے اپنے دین کو پروموٹ کرنا ہے, اس کو آگے بڑھانا ہے. بھائی اس کو بھی تو آگے بڑھانا ہے نا. بچوں کو صرف یہ بتانے کہ جمعے کی نماز فرض ہے, اس کے علاوہ کوئی فرض نہیں ہے. پتہ ہی نہیں بچوں کو. میرے اپنے پاس بچے جب پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا, ہاں ہم جمعے کی نماز پڑھتے ہیں,
اور جمعے کی نماز میں واقعی آپ دیکھیں مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو بتایا ہی نہیں. ہم کیوں نہیں بتا رہے اپنے بچوں کو؟ ہمیں اپنے بچوں کو راہ راست پر لانا ہے. ہمیں ایک اچھا مسلمان اور سچا مسلمان بنانا ہے اور ایک ایسا انسان بنانا ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرے. تو پھر ہمیں خود ہر وہ چیز ان کو بتانی ہوگی. سمجھے ان کی بچپن سے ان کی گھٹی میں ڈالنی ہوگی کہ تم ہو کیا. صرف اذان دے کر بچہ مسلمان نہیں ہوگا. بچہ مسلمان اپنے عمل سے ہوگا. نماز کی اہمیت پر وہ نوٹ تو لکھ لے گا, نماز نہیں پڑھے گا تو اس کی بخشش نہیں ہوگی, اس سے سوالات نہیں پوچھے جائیں گے. صرف اس کو معلوم ہوتی. اسی لیے علم بغیر عمل کے بیکار ہے. جتنا زیادہ ہم اس چیز کو سمجھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ علم واقعی بغیر عمل کے بیکار ہے. میں جو بھی بات آپ سے کر رہی ہوں کوشش کرتی ہوں کہ میں خود بھی اس کے اوپر عمل کروں. ظاہر ہے تبھی میں آپ کو بتاؤں گی اور میری بات میں بھی اثر ہوگا اور آپ بھی اس پہ یقین کریں گے اور اسے آگے بھی بڑھائیں گے. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ کوئی بھی مشرک, چاہے وہ کتنا ہی بڑا ایکٹر, ڈائریکٹر یا کوئی بھی ہو, کسی بھی فیلڈ میں ہو, آپ اس کو نہ پروموٹ کریں. مشرک کو پروموٹ کرنا ایسا ہے جیسے اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ دشمنی کر رہے ہیں آپ, کیونکہ وہ دشمن ہے اللہ کے, وہ اللہ کو نہیں مانتے, وہ مسلمانوں کے دشمن ہے. تو ایک دشمن کو پروموٹ مت کریں. اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہو تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن بھی دبائیے گا تاکہ میری اور بھی ویڈیو جو کہ میں ڈیلی بیسس پہ ڈال رہی ہوں مختلف ٹاپک کی, وہ آپ کی سمجھ میں بھی آئے, آپ اس بات کو سمجھے بھی اور آگے بھی بڑھائیں. جزاک اللہ خیر.